برگیڈ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہندوستان جو ہے اس کے اوپر اگر آپ دیکھ لیں پچھلے سال جو ہے ان کی امریکن کانگریس نے ایک رپورٹ جاری کی تھی انٹالرنس ٹو ورڈز مائنورٹیز اینڈ ادر ریلیجنز ان انڈیا. پھر اس کے بعد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہر سال جو ہیومن رائٹس کی آتی ہے ان کی رپورٹس آتی اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہاں پہ مذہبی آزادیوں کو سلب کیا جا رہا ہے آئے دن. یہ تمام اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں ہیومن واچ ہے, اس کے بعد انٹرنیشنل باقی جتنی بھی آرگنائزیشنیں ہیں جن کی رپورٹیں آتی ہیں کشمیر کے حوالے سے بڑی سیویئر, بٹ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی طرف جو ویسٹ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے رویہ ہے وہ بڑا یعنی نرم گو ہے. پاکستان کو تو بغیر کسی وجہ کے بھی اس کے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی, فیٹ ایف ہو, آئی ایم ایف ہو, انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہو, یو این ایس سی ہو, جہاں پہ بھی ہو. انڈیا کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے, کیوں؟ ایک تو بات یہ ہے کہ ہم نے بھی چاہے آئی ایس پی آر ہو چاہے ہمارا فورن آفس ہو, ہم نے بھی سرکاری طور پہ بالکل اوتھینٹیکیٹڈ 2-3 دفعہ ڈوزیز جو ہیں وہ جاری کیے ہیں, جس میں انڈیا کی خاص کر انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو ان کی بربریت ہے, مظالم ہے, ود ڈاکومنٹری ایویڈنس, ویڈیوز, آڈیوز, مطلب کیا کچھ نہیں ہے, پکچر, سب کچھ جو ہے وہ ہم نے پوری دنیا کو بتائی ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک بڑا چینج آیا. پہلے تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا وحید بھائی, یہ تو اب پچھلے 3-4 سال سے جب سے پاکستان نے اگریسولی انڈینز کا یہ سارا معاملہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں اور مودی کے دور میں جو کچھ ہوا ہے مظالم, ان کو پاکستان نے پروجیکٹ کیا ہے. تو یہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, ہیومن رائٹس, ایمنسٹی, دی واچ, اور کبھی کبھی یونائٹڈ نیشنز کا اور بھی وہ اب انہوں نے, اور ویسٹرن میڈیا, انہوں نے اب اتنی ہمت ان میں آ گئی ہے کہ وہ جناب کنڈیم کر رہے ہیں, وہ ان چیز انڈینز کو ایکسپوز کر رہے ہیں, وہ مودی کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ دیکھیں جناب کہتے تو ہیں بہت بڑی جمہوریت ہے, لیکن کر کیا رہے ہیں وہاں پہ انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب ان کو انڈیا چاہیے, امریکہ کو, یورپ کو اور یہ ویسٹرن پاور کہ جناب کیسے انڈیا کو ان کے فائنینشیل انٹرسٹ جی فائنینشیل انٹرسٹ ہے. they want to use India as a counter, they want to use India as a counter to China, کہ چائنا کو چیک پہ رکھیں, چائنا کو وہ چیک میں رکھیں بالکل. اور ان کے بزنس انٹرسٹ ہے, کیونکہ 1.5 ارب کی پاپولیشن ہے اور بڑی اکانومی ہے. ڈیموکریسی سمٹ کے حوالے سے پاکستان نے جو موقف اپنایا ہے, امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو ہے جس کو اس کو کر رہے ہیں, آرگنائز کر رہے ہیں, ڈو یو تھنک کہ دس از دا رائٹ پالیسی, ہم نے صحیح مطلب فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں جی کہ پہلے پرائم منسٹر عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ والی بات بھی کی تھی جب بیسس کا بات ہوا تھا کہ امریکن انٹرسٹڈ ہیں کہ افغانستان سے نکل کے بعد ان کو کوئی نہ کوئی اڈا ملے پاکستان میں, تاکہ وہ افغانستان پہ نظر رکھیں, افغانستان پہ ضرورت پڑے تو ایئر اسٹرائک کریں. تو ہم نے بڑا اپنا اوپنلی کہہ دیا کہ سوری ایبسولوٹلی ناٹ, کوئی بیسس نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اس کا وہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے. یہ آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف کے ذریعے جو امریکنز اور یہ برطانیہ اور یہ فرانس ہماری آرم ٹیسٹنگ کرتے ہیں وہ ہم برداشت کر رہے ہیں. اینڈ وی آل انڈرسٹینڈ کہ یہ سارا اسی کا ریئیکشن ہے کیونکہ ہم نے ان کو نو کر دیے. میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کیا پرائم منسٹر عمران خان نے, میں بہت خوش ہوا تھا اس لیے کہ پہلے بائیڈن صاحب نے بھائی آفٹر آل آپ چھوڑ دیں پرائم منسٹر عمران خان, ان کے اپنے خاص ویو پوائنٹ ہے, وہ جاتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں اور جا کے انہوں نے بڑی کھل کے باتیں کی ہیں, ویسٹ کو کھل کے بتایا کہ یہاں کا چوری ہوا پیسہ آپ باہر لے کے جاتے ہیں, آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے, اور پھر ہمیں اور پھر انہی لوگوں کو سپورٹ کرتے ہو اور پیسہ بھی ہمارا واپس نہیں کرتے ہو. تو اور یہ منی لانڈرنگ الزام ہم پہ ہیں, ایکچوئل مجرم تو آپ لوگ ہو, منی لانڈرنگ تو آپ کرواتے ہو, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے عمران خان اس پوائنٹ آف ویو سے کیونکہ وہ اصولوں پہ بات کرتے ہیں, پاکستان کے انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں, کبھی آج کے کسی پاکستان کے پرائم منسٹر نے یا ہیڈ آف اسٹیٹ نے اس طرح کی گفتگو پہلے نہیں کی ہے کہ ایک نیشنلسٹک ویو پوائنٹ جو ہے وہ عمران خان نے دی ہے. اور یہ بھی میں کہتا ہوں بہت اچھا ہے. اگر بائیڈن از ناٹ انٹرسٹڈ ان ٹاکنگ ٹو پرائم منسٹر عمران خان, وائی شوڈ پرائم منسٹر عمران خان بی دیر کہ بائیڈن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بالکل اپنے آپ کو بڑا وہ چودھری سمجھ کے وائٹ ہاؤس میں اور ورچوئل سمٹ کر رہے ہیں جناب اپنا یہ ڈیموکریسی سمٹ. اور دوسری بات دیکھیں 3 اصولی فیصلے, بھائی صاحب یہ پڑھ لے اپنی بات لے, پاکستان کے عوام 3 فیصلے ہم نے کر لیے. نمبر 1, اور یہ ٹھیک بات ہے عمران خان صاحب نے بات کی, ہم کسی سپر پاور ریولری میں اب نہیں آئیں گے. یہ چین ورچولی ڈی فیکٹو سپر پاور, وہ امریکہ کو بھی اب پیچھے چھوڑ رہا ہے اکانومی کے لحاظ سے, ملٹری بلڈ اپ, ملٹری مائٹ وغیرہ وہ تمام چیزیں, ٹھیک ہے جی. تو وہ امریکہ کو اس کی بڑی پریشانی ہے.
दूसरी हम किसी सुपर पावर राइवलरी भी नहीं आएंगे, हम किसी कोल्ड वॉर की राइवलरी भी नहीं आएंगे। माजी में हम पिट्ठू बन गए थे अमेरिका के, हम उनकी कोल्ड वॉर 60 से लेकर अयूब खान के दौर से जनरल मुशर्रफ के दौर तक, जब वो बल्कि सर जंग तो उनको अफगान जहाज जितवाई भी पाकिस्तान ने थी, पाकिस्तान ने जितवाई थी। मतलब ये है कि हमें क्या मिला, हम तो तबाह बर्बाद हो गए, हमारी इकोनॉमी तबाह होगी, हमारा यहाँ पे दहशतगर्दी आ गई। सो कहने का मतलब ये है कि हमने कोई कोल्ड वॉर हो या हॉट वॉर हो, हॉट वॉर का मतलब है कोई आइंदा की अमेरिकन स्पॉन्सर्ड जंग या उनकी जंग में हमने शामिल नहीं होना, और हमने अपने सरजमीन किसी को देनी नहीं है अड्डों के लिए, और कोई सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी। मैं समझता हूं ये प्रिंसिपल पोजीशन है जो कि अब हमने ली है, हमें लेनी चाहिए। बेशक इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़े, ठीक है, IMF और आर्म ट्रस्टिंग करेगा, लेकिन इंशाल्लाह वो अब देखेंगे, इंसाफ होगा, हम उससे भी निकल आएंगे, सुस्त होकर कामयाबी से निकल आएंगे, FATF निकल आएंगे। टर्की के पीछे आजकल ये पड़े हुए हैं और पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं। तो लिहाजा मैं वही बात कहता हूं कि ये असूली मौकफ है। और दूसरा मौकफ बहुत अच्छा लिया, मैं पहला पाकिस्तानी था जिसने कहा था कि ये इंडियंस कह रहे हमने 50 लाख टन या 50,000 टन जो गंदम भेजनी है अफगानिस्तान के लिए एज ह्यूमैनिटेरियन, जी ह्यूमैनिटेरियन एड। मैंने कहा गुड, ठीक है, हम इसके रास्ते में हमें नहीं आना चाहिए, इन द सेंस कि वो हम भी ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान को भेज रहे, पूरी दुनिया को कह रहे हैं यार उनको कमोडिटीज वहां पे बड़े हालात खराब है। लेकिन मैंने ये कहा था कि नो वे कि इंडियन ट्रक्स विद इंडियन वीट वो वागा क्रॉस करके टोरखम जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने अफगानिस्तान को ये एक लिवरेज और एक ये फैसिलिटी दी हुई है पीपल पार्टी के दौर से कि जनाब आप अपने सामान लेके आए, फल ड्राई फ्रूट जो भी आप इंडिया एक्सपोर्ट करना है वागा तक, वागा के बाद वो इंडियन ट्रक वो जाने, उनका काम जाने, बट नो इंडियन ट्रक्स विल क्रॉस दी अफगान दी वागा बॉर्डर। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि ये इन्होंने इंडियंस ने यही कहा, हमारी गवर्नमेंट का पोजीशन बहुत सही है, इंडियन को कह दिया सॉरी, आपके ट्रक आएंगे वागा बॉर्डर तक, यानी कि अपने एरिया तक, आपके गंदम अनलोड होगी, अफगानी ट्रक होंगे, अफगानी ट्रकों में यहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट। और ये मैं कहता हूँ बिल्कुल सही पॉलिसी है। हमें देखें, एक तरफ तो वो अजीत डोवल और वो मूडी वो अभी भी पाकिस्तान को तोड़ने में लगे हुए हैं, तो हम क्यों इतनी बड़ी फैसिलिटी दे भाई, आपको गंदम ले जानी है, आप चाबहार से लेके जाएं, चाबहार से हेरात का रास्ता है, आपने जो पोर्ट बनाया है, और इवन बाय एयर पाकिस्तान की एयर स्पेस से दे शुड नॉट हैव, सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम उनको अलाउ करें, क्योंकि उनकी अगर एयरलिफ्ट होती है ओवर पाकिस्तानी एयर स्पेस तो आपको मालूम है कि वो बहुत कुछ सर्वेलेंस बहुत कुछ करने में, वो तो हर वक्त शरारत करने के मूड में होते हैं इंडियन। सो पॉइंट मेरा ये है कि ये भी एक अच्छा फैसला है जो कि आवाम के सेंटिमेंट्स जो है ना उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसकी नुमाइंदगी करता है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर फारूक साहब, आपने टाइम दिया, आप बहुत शुक्रिया, यू हैव ऑलवेज बीन वेरी काइंड। नाज़रीन, आपने सुनी है ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब की बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं आपके डिफेंस के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से। आज के लिए इतना ही। आप मेरा फेसबुक पेज जो है उसको लाइक करें, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।